بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ جو ڈیلی میرے واقعات ہوتے ہیں انہی میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے جو کہ لرننگ کے لیے ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ تو ابھی کچھ دنوں سے جو واقعات تھے وہ ڈسکس ہوتے رہے۔ آج جو سب سے اہم واقعہ مجھے لگ رہا ہے جو ڈسکس کرنے والا ہے وہ ہے کہ ہم اپنی 7 نسلوں کے لیے تعارف بن رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تعارف اچھا ہے، برا ہے، وہ تعارف کیسا ہے، وہ آپ کے لیے سمجھنا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا ہے کہ ابھی ایک ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے بتایا، اس کو بھی میں جانتا ہی تھا، خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو تفصیل تو بتاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گی۔ انہوں نے پرچیزنگ کی کسی چیز کی، غالباً گاڑی تھی یا گھر تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن چیز چونکہ وہ ہے ویل ڈیفائن ہے، اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو جن سے پرچیزنگ کی وہ دیر سویر ہو جاتی ہے، اور جینون دیر سویر ہوتی ہے۔ یہ کاروبار جن لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، 75 پہ لکیر نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پیمنٹ کی جو ڈیوریشن رکھی جاتی ہیں 6 منتھ رکھی جاتی ہیں۔ اب اس پہ جو ان صاحب کا رویہ تھا وہ نہایت برا تھا، نہایت برا۔ انہوں نے میرے کو جب یہ بتایا تو میں نے کہا یار ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کے والد کو جانتا ہوں، میں ان کی والدہ کو جانتا ہوں، ان کے بڑوں کو جانتا ہوں، اتنا گھٹیا ہو نہیں سکتی یہ چیزیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ سر ہمارا اربوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کا بھی نہیں، اربوں کا کاروبار ہے، تو ہمیں تو بڑی احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو ان کی آڈیو کلپ ہم آپ سے شیئر کر لیں۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اب مجھے چاہیے ہے کہ میں اس چیز کو آپ سے لے کے ڈسکس کروں۔ تو کیا ہوا کہ جب میں نے اس چیز کو لیا اور میں نے سنی تو واقعی میں میرے ذہن کے اندر ان کے والد صاحب آ گئے کہ جن کے ساتھ رابطہ رہا تھا، ان کی والدہ آ گئیں، ان کے بھائی لوگ آ گئے۔ میں نے کہا یار وہ کیسا تعارف بنا کر گئے تھے اپنے خاندان کا، اور یہ اپنے خاندان کا کیسا تعارف بنا رہے ہیں۔ ان کی آگے اولاد کے بارے میں جب کوئی رائے لی جا رہی ہوگی تو وہ رائے اسی قسم کی ہوگی۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک بچی کا رشتہ تھا، تو میں نے ان سے کہا، لڑکے والوں سے میں نے کہا یار اچھی ہے یہ لڑکی، میرے کورسز کر چکی ہے تو مجھے آئیڈیا ہے آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی بہو ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی بہن کا نام لے کے مجھے کہا، کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے اس نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یعنی اس کی اولاد نہ ہوتی تو وہ اسے برداشت نہ کرتے، وہ اپنے گھر کا برا تعارف بن گئی، جس کی وجہ سے ان کے اگلوں کے رشتوں کے مسائل ہو گئے۔ تو جب آپ اپنا ایسا تعارف چھوڑو گے مختلف جگہوں پہ، آپ کی اگلی نسل کے بارے میں، باقاعدہ عرب کے دور میں تو یہ چیز تھی کہ وہ دیکھتے تھے یہ جو گھوڑا یا گھوڑی ہے یہ کس کی نسل سے ہے، تو وہ اس میں سے جانور آگے لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے۔ بلکہ ابھی کی بات بتاتا ہوں، منڈی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ یار یہ والی بچڑی نہیں لینا، یہ بہت اتھری ہے۔ اس نے کہا یار صحیح ہو جائے، کہتا نہیں، اس کی ماں بھی میں نے دیکھی ہے، وہ بھی ایسی تھی، وہ بھی صحیح نہیں ہوئی تھی۔ تو بھائی آپ اپنا تعارف بنا رہے ہوتے ہو، بلکہ آپ اپنی 7 نسلوں کا تعارف بنا رہے ہوتے ہو۔ میرے پاس ایک خاتون آئی،
تو وہ ان کی بچی کا کوئی مسئلہ تھا، تو کہتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں امید ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میرے پہ بہت بڑی پریشانی آئی تھی، آپ کے والد صاحب سبب بنے تھے اسے حل کرنے کا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس باپ کا بیٹا ہو اور مسئلہ حل نہ ہو۔ تو خدا را اپنا غصہ، اپنا رسپانس، اپنا ریئیکشن دیتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں آپ اپنے پچھلوں کا تعارف بن رہے ہیں، آپ اپنے اگلوں کا تعارف بن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کا غصہ، تھوڑی دیر کی اکڑ پن، تھوڑی دیر کا تکبر، تھوڑی دیر کی بد اخلاقی۔ ابھی کی بات ہے کہ ایک اسی طرح کے لڑکی کا سلسلہ تھا رشتے کا، تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ یار وہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، کیوں نہیں کر رہے اس نے؟ کہتے ہیں لڑکی بد اخلاق ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، نہ صرف ہمارا گھر خراب کرے گی، اگلی نسل کو بھی بد اخلاق کر دے گی۔ آپ اپنے نیکسٹ جنریشن کا تعارف بن رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ تعارف آپ بننا کیسے چاہتے ہو، اور یہ بھول جاؤ کہ آپ کی مرضی کا تعارف لکھا جائے گا۔ تعارف وہ ہے جو آپ کے ایکشن سے گیٹ کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیہودہ گفتگو کی وجہ سے کوئی آپ کے منہ پہ نہ کہتا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی اس گندی گفتگو کی وجہ سے کہ منہ لگ جائے گی یہ لڑکی، کوئی آپ کو سمجھاتا نہ ہو، گھر کا فرد نہ سمجھاتا ہو۔ کہا جاتا ہے نا گٹر میں پتھر پھینکو گے تو بھائی اپنا ہی دامن خراب کرو گے۔ گٹر سے بچنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس سے دور ہو کے نکل جاؤ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ چلتا پھرتا گٹر بنو، آپ یار نبی کی سیرت سیکھو، پڑھو اس کو، دین کو سیکھو، پڑھو اس کو۔ صرف ثواب کے لیے نہ کرو یہ سارے کام، صرف لالچ کے چکر میں نہ کرو، صرف بانڈ کا نمبر حاصل کرنے کے لیے نہ کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈالنے کے لیے کرو۔ اگر بات سمجھ لو گے تو آپ کی اگلی نسلیں یہ بتاتے ہوئے فخر فیل کریں گی کہ ہم کس کی اولاد سے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ آئے گا تو لوگ شرماتے پھریں گے، بلکہ کیا ہے وہ آپ سے اپنا تعارف ختم کرنے کا سوچیں گے۔ میرا خیال میں اپنا میسیج پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔